آج ہم ہیں سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 141 کے ساتھ 141 141 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انشاء پیدا کیے جنات ایسے باغات معروشات جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں وغیر معروشات اور جو چھپروں پہ نہیں چڑھائے ہوئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ انگور کی بیلیں، ان کو دیوار پہ چڑھایا جائے گا یا لکڑیوں کے اوپر چڑھایا جائے گا، کہیں نہ کہیں چڑھایا جائے گا۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ تو وہی ہے جس نے پیدا کی ایسے باغات معروشات جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں وغیر معروشات اور جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے نہیں ہیں، والنخل اور کھجوروں کے درخت، والزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلہ اس حال میں کہ اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، والزیتون اور زیتون یعنی کہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، والرمان اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وغیر متشابہ اور ایک دوسرے سے نہ ملتا جلتا، متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے۔ مثال کے طور پہ پتوں کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن ذائقے کے لحاظ سے الگ الگ، یا پودوں کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن ذائقے کے لحاظ سے مختلف۔ کلو تم کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل میں سے، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، وآتو اور تم دو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی والے دن، ولا تسرفوا اور تم اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، انہ بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی، لا یحب محبت نہیں کرتا، المسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کئی نشانیاں ذکر کی، اپنی کئی عظیم مخلوقات کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور اس کی مثال پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور ایسے باغات بھی جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے نہیں ہیں۔ والنخل اور کھجوروں کے درخت بھی اس نے پیدا کیے جن کو چھپروں پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تنے پہ۔ والزرع اور کھیتی بھی اللہ تعالی نے پیدا کی، اور کھیتیاں بھی عام طور پہ اپنے سہارے پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو ان کے ذائقے جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اور ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت پیدا کیے، والرمان اور انار پیدا کیے، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کسی لحاظ سے، اور کسی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ پہلے وعدہ کیا جا چکا ہے کہ کہیں پتے مختلف ہیں اور پتے ایک جیسے ہیں اور ذائقہ مختلف ہے، کہیں پہ پودے مختلف ہیں اور ذائقہ ایک جیسا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ان کا پھل کھاؤ جب یہ پھل لے کر آئیں، اور ان کا حق ادا کرو ان کی کٹائی والے دن۔ جب آپ پھل جو ہیں وہ کاٹیں، پھل گھر لانے لگیں، کھیتی گھر میں لانے لگے، گندم گھر میں آنے لگے، چاول آنے لگے اور کھجوریں آنے لگے، تو ان کا حق ادا کرو۔ اور سب سے بڑا حق ان میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔
اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کے اصول کیا ہیں۔ اگر زمین ایسی ہے کھیتی کی، باغ کی، کہ جس کو پانی دیا جاتا ہے اور پانی دینے پہ کوئی مشقت یا کسی مال نہیں لگانا پڑتا، نہ مشقت ہوتی ہے نہ مال لگانا پڑتا ہے، مثال کے طور پہ بارش کا پانی وہ کافی ہو جاتا ہے، یا سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، اور ان کے اوپر پیسہ خرچ نہ ہو، مشقت خرچ نہ ہو، تو ایسے پانی سے جو پیداوار ہوگی وہاں پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کتنا؟ 10واں حصہ، یعنی کہ مثال کے طور پہ 100 کلو ہے تو کتنی کلو؟ 10 کلو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ پیداوار 100 کلو ہے تو 10 کلو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اور اگر زمین ایسی ہے جس کو پانی دینے پہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا مال خرچ آتا ہے، پٹرول لگتا ہے، ڈیزل لگتا ہے، یا آپ کو جانوروں کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا ہے، اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تب 20واں حصہ، یعنی کہ 100 کلو میں سے 5 کلو، 100 کلو میں سے 5 کلو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، مناسب حد تک، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیں اور پھر آپ کی بیگم اور آپ کے بچے دوسروں سے مانگتے پھریں۔ وَلَا تُسْرِفُوا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں، آپ کھائیں لیکن ہاتھ سے آگے نہ بڑھیں، اتنا نہ کھائیں کہ بعد میں خود بیمار ہو جائیں۔ اور وَلَا تُسْرِفُوا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ مال آپ کو دیا ہے، اسے ناجائز جگہ پہ خرچ نہ کریں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو حد سے آگے نکلے، اللہ کی حدود کو کراس کرے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدود کو کراس نہ کریں، حد کے اندر رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت کرنا۔ اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کئی لوگوں کو اپنی محبت سے محروم رکھتا ہے۔